بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ الاشباح والنظائر کے فن ثانی میں قضا، شہادات اور دعووں کا بیان جاری ہے، اور ان میں متعدد ضوابط کو مصنف علیہ الرحمہ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ استثناءات اور کچھ مزید فوائد۔ آج دیکھیے، کہتے ہیں لا یجوز قضاء القاضی لمن لا تقبل شہادتہ لہ۔ یہ ایک ضابطہ ہو گیا کہ قاضی کا فیصلہ اس کے حق میں، کہ جس کے حق میں قاضی کی گواہی قبول نہیں کی جا سکتی، قاضی کا فیصلہ کرنا بھی جائز نہیں ہے نا۔ اور یہ ہم بتا چکے کہ کس کے حق میں گواہی قبول نہیں ہوگی، اصول اور فروع کے حق میں، اور زوج یا زوجہ کے حق میں۔ زید اپنے باپ کے حق میں یا دادا کے حق میں یا بیٹے پوتے بیٹی پوتی کے حق میں گواہی دے تو وہ گواہی، کیونکہ یہ دونوں، ان کا رشتہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ ایک کا نفع دوسرے کا نفع، ایک کا ضرر دوسرے کا ضرر ہے نا۔ کیونکہ اگر یہ فقیر مسکین ہو جائے تو کا نفع ان کے ذمے بھی جاتا ہے، اور اگر انتقال ہو جائے تو سب سے زیادہ حصہ بھی انہیں کو ملتا ہے۔ تو منفعت کا معاملہ ذرا بہت حد تک مشترک ہے نا۔ اور سماجی اعتبار سے دیکھیے تو ان میں ایک دوسرے کے مال کے استعمال کرنے کے معاملے میں اذن عرفی مانی جاتی ہے، مان لیتے ہیں، ورنہ بغیر اجازت کے کسی کا سامان آپ استعمال نہیں کر سکتے، مگر باپ بیٹے کا، بیٹا باپ کا سامان، بیوی شوہر، شوہر بیوی کا۔ عرفاً یہ اس قدر توسع کا معاملہ ہوتا ہے، وسیع و ظرفی ہوتی ہے ان دونوں میں، ان تعلقات میں، کہ سب چلتا ہے نا۔ الا یہ کہ پتہ ہو کہ یہ بیٹا ایسا بیٹا ہے کہ سننے والا نہیں ہے، یا باپ ایسا باپ ہے کہ کچھ دینے والا نہیں ہے، یا بیوی بھی جو ہے نا کچھ بھی ایثار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، شوہر بھی، تو تب الگ بات ہے، صراحتاً اجازت چاہیے۔ تو یہ تعلقات اصول و فروع والے اور زوجیت والے ایسے ہیں کہ ان میں گواہی فیور میں قبول نہیں کی جائے گی، خلاف قبول کر لیں گے۔ تو جہاں حمایت میں گواہی قبول نہیں کی جائے گی، وہاں قاضی صاحب قاضی ہو گئے تو قاضی فیصلہ بھی ان کی حمایت میں نہیں دے سکتے۔ یہ آسان بات ہو گئی۔ اب استثناء دیکھیے، الا اذا ورد علیہ کتاب قاض لمن لا تقبل شہادتہ لہ، مگر یہ کہ کسی دوسرے قاضی کا نوشتہ، یعنی کتاب القاضی الی القاضی، یہ آ جائے اس قاضی کے پاس، جو نوشتہ، جو تحریر اس شخص کی حمایت میں ہے کہ جس کی حمایت میں اس قاضی کی گواہی قبول نہیں کی جا سکتی، تو اس کتاب القاضی اور قاضی کی بنیاد پر فیصلہ دے سکتا ہے۔ فإنه يجوز له القضاء به۔ تو یہ تو خود تو کر نہیں رہا ہے نا، یہ تو کہیں اور سے مسئلہ ہو گیا ہے، کسی اور قاضی، اس نے امضا کیا ہے، بس اس کو نافذ کر دیا ہے، وہ کہاں قاضی۔ تو قاضی اپنے اصول و فروع یا زوج یعنی زوجہ کی حمایت میں فیصلہ نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو کسی اور قاضی کو کے پاس وہ بھیجے گا، جاؤ فلاں جگہ سے، کیونکہ یہ موضوع تہمت ہے، نہیں کر سکتا فیصلہ۔ لیکن اگر کسی اور قاضی کی تحریر آ گئی اس کی حمایت میں اور اس کی بنیاد پر فیصلہ کرے تو یہ موضوع تہمت نہیں ہے، کر سکتا ہے۔ یہ کہاں پر لکھا ہے مسئلہ؟ السراج الوقاد میں، علامہ حدادی کی جو کتاب ہے قدوری کی شرح میں۔ اگلا ضابطہ دیکھیے، للقاضی ان یفرق بین الشہود، یہ اگلا ضابطہ، قاضی گواہوں کے درمیان تفریق کر سکتا ہے، یعنی جدا، الگ الگ۔ جی، قاضی جو ہے دو گواہ چاہیے نا، فاستشہدوا شاہدین، دو گواہ چاہیے، تو دو گواہ، اگر قاضی کو شک ہو گیا کہ کہیں یہ لوگ ہے نا ملی جلی کوئی پالیسی تو نہیں چل رہا ہے،
کوئی سازش کا شکار ہو کوئی ہے اور مخلص نہ ہو شہادت میں، تو وہ چاہے تو دونوں کو الگ الگ کر سکتا ہے کہ تم الگ رہو تم الگ رہو، دونوں آپس میں بات چیت نہیں کرو، کیونکہ گواہی میں بہت سارے مسائل میں جیسے کچھ مثالیں گزری کہ اگر گواہیوں میں اختلاف ہو جائے تو فیصلہ اس کی بنیاد پر قاضی نہیں کر سکتا، وہ بینہ نہیں ہے۔ ایک گواہ نے گواہی دی تو کچھ اور بات تھی، دوسرے نے کچھ اور بات کہہ دی، اس کی مثالیں بھی گزری، ایک نے کہا 10 درہم باقی ہے، دوسرے نے کہا 15 درہم باقی ہے، تو بہت سارے میں اختلاف چل بھی جاتا ہے، بہت سارے میں اختلاف، تو گواہوں کی گواہی میں اختلاف ہو جائے تو بہت ساری صورتیں ایسی ہیں کہ وہ بینہ نہیں بن پاتا، کہ ایک جو ہے نا دوسرے سے تناقض اگر ہو جائے تو اذا تعارضا تساقطا، پھر ایک ہی لیں گے، اور جب ایک ہے تو یہ نصاب شہادت نہیں ہے، تو ایک کی بنیاد پہ کیسے مسئلہ ہوگا، حل ہوگا؟ جی، تو اس لیے اسے اگر شبہ گزر جائے تو وہ گواہوں کو الگ الگ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، مسئلہ بالکل صاف اور شفاف کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ الا فی شہادت النساء، مگر شہادت النساء میں، عورتوں کی گواہی میں، عورتوں کی گواہی اگر عورتیں گواہ ہوں تو اس میں تفریق نہیں کرے گا، کیونکہ دو عورتیں مل کے ایک گواہ کے مرتبے میں، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا وَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، تو اگر دو مرد نہ ملے تو ایک مرد اور دو عورتیں، تو عورتیں جو ہے نا وہ ان کی گواہی آدھے مرد کے برابر ہے، تو دو عورتیں چاہیے ایک مرد کے برابر، تو یہ تو ایسے ہوگا نا کہ ایک مرد کو آدھا آدھا کر دیا جائے تو اس ایک گواہی بھی نہیں رہ جائے گی، تو دو عورتوں کی گواہی مل کے ایک کے برابر تو ہوئی ہے، اب انہیں کو آدھا آدھا کر دیا تو آدھی گواہی رہ گئی، تو اس لیے عورتوں کی گواہی اگر کا معاملہ ہو، ایک مرد گواہ ہے اور دو عورتیں گواہ ہے، تو ان کو ان کی تفریق نہ کرے، یہ استثناء سمجھ میں آئی؟ اب کہتے ہیں بطور حوالہ کہ ملتقط الفتاوی میں فرمایا مؤلف نے کہ حکیہ ان ام بشر شہدت عند الحاکم، ام بشر مریسی کی والدہ نے حاکم فیصل قاضی کی بارگاہ میں جا کر کے گواہی دی اور کہا کہ فقال فرقوا بینہما، تو حاکم نے دو گواہ خاتون تھی، ایک امام شافعی کی اہلیہ تھی اور ایک حضرت بشر مریسی کی والدہ، اور ایک ان کی والدہ، امام شافعی کی والدہ اور بشر مریسی کی والدہ، اور یہی دو گواہ تھی اور گواہی کے لیے پہنچ گئی حاکم کے پاس، تو حاکم کو شک ہوا یا کسی وجہ سے اس نے کہا کہ ان دونوں کو الگ کرو، تو انہوں نے کہا لیس لک ذالک، امام شافعی کی یہاں تو نہیں بتایا، اور تفصیل میں یہ ہے کہ امام شافعی کی والدہ نے کہا کہ تمہیں یہ حق نہیں حاصل ہے کہ ہم دونوں کو الگ کرو، نہیں ہے، قال تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا تضل احداهما فتذکر احداهما الاخرى، دو کو تو اسی لیے کہا کہ ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلائے، تو آپ یاد دلانے سے بچانے کے لیے کر رہے ہو، اور قرآن نے یاد دلانے کے لیے رکھا ہے دو کو، عورتیں جو نا بہت ساری چیزیں ایسی اس طرح کی چیزیں مطلب کی چیزیں تو بہت یاد رہتی ہیں ان کو، جو مطلب کی چیز نہیں ہے، اور گواہی میں بہت سارا معاملات ایسے مطلب کی چیز نہیں ہوتی وہ، کیونکہ اپنے فیور کی گواہی چلے گی نہیں، ہے نا، تو ایسا ہوتا ہے کہ اور یہ بات تو میں نے یوں ہی کہہ دی، لیکن معاملہ ہے ایسا کہ حافظے میں کمزوری ہو جائے، ذکاوت میں کمزوری ہو جائے، اور یہ بطور تغلیب یعنی غرب عموماً، ورنہ یہ سب ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ عورتیں حافظے میں کمزور ہوں، بلکہ زائد بھی ہو سکتی ہیں، بڑی زبردست بریلینٹ خواتین اور لڑکیاں پائی جاتی ہیں اس زمانے میں، بلکہ ہر زمانے میں، لیکن ان کی تعداد ہمیشہ اس معاملے میں تناسب ہمیشہ کم رہا ہے نا، ہمیشہ کم رہا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دو عورتوں کو کیوں رکھا، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ،
اور دو کے لیے یہی فرمایا کہ انت دل احداہما فتذکر احداہما الاخری. تو یہی سپورٹ کیا، اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے، تو اس طرح معاملہ مضبوط ہو جائے، ایک کے برابر ہو جائے. اور آپ الگ الگ کر دیجیے گا تو پھر حکمت ہی ختم ہو گئی، قرآن کریم کے خلاف معاملہ ہو گیا. وسکت الحاکم. تو حاکم جو ہے نا وہ خاموش ہو گئے. چلیے یہ تو اسی استدلال یا واقعے کی وجہ سے مصنف نے یہاں پر الا فی شہادت النساء کہا، ورنہ اس پر کوئی جزیہ نہیں ہے. تو یہ تو فقہ کی بات ہو سکتی ہے، اور دیکھیے تفسیر میں ہو سکتا ہے امام شافعی بھی اس سے جو ہے نا وہ اس کی تائید نہ کریں، لیکن یہ کہ تفریق کا جو حق ہے وہ کہیں پر بھی اس کو شک ہو جائے تو اس کو قاضی. تو یہ استثناء صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، اس میں کلام ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے، شاہد الزور اذا تابا تقبل توبتہ، جھوٹا گواہ توبہ کرے تو اس کی توبہ مقبول ہوگی. جھوٹا گواہ یہ تو سارے معاملے کو خراب کر دیتا ہے نا. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بار تو سوال ہوا کہ اکبر الکبائر، تو اشراک باللہ اور حقوق الوالدین دو کو بتانے کے بعد آپ نے شہادت الزور بتایا ترمذی کی تخریج میں، اور راوی کہتے ہیں کہ اتنی بار انہوں نے بتایا، اعادہ کرتے رہے کہ فقلنا لیتہ سکتا، اٹھ کے بیٹھ گئے، کیونکہ یہ پورے نظام انصاف اور عدل کو برباد کرنے والے ہوتے ہیں، پورے معاشرے کو تباہ کرنے والے ہیں. کون؟ جھوٹے گواہ. کسی کو انصاف نہیں مل پائے گا اگر ایک میں جھوٹے تیار ہو گئے نا، تو جتنے ظالم ہیں نا سب انہیں کے پاس جائیں گے، وہ ہے گواہ، انہیں سے ملو، پیسہ دو، کام بن جائے گا. رشوت کا بازار گرم ہے نا، اپنے مرضی کے فیصلے کروائے جاتے ہیں بڑے بڑے کورٹ میں، لوور کورٹ سے لے کر اپر کورٹ تک، پیسے کی بنیاد پر الگ میٹنگ ہوتی ہے، فیصلوں کو جو ہے نا متاثر کرتے ہیں لوگ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ عدل ختم ہو رہا ہے، عدل و انصاف کا جو ہے نا کا فقدان ہے، اور ظلم اور تعدی جو ہے نا اس کا رواج ہے. تو اس لیے یہ فرمایا گیا کہ شاہد الزور جو ہے یہ بہت بڑا مجرم ہے. یہ توبہ کرے تو توبہ قبول بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ سوال ہے نا. جب مسئلہ بڑا ہے تو اس لیے یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ توبہ قبول ہے. شاہد الزور کی توبہ توبہ قبول ہے. اور جب توبہ قبول ہونے کی بات کرتے ہیں نا، تو ایک بات یاد رکھ، کہیں پر بھی وہ جو ہے نا امور دنیا میں، حقوق العباد میں، حقوق اللہ کی بات نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو معاملہ اللہ کا. اللہ تبارک و تعالیٰ تواب ہے، رحیم ہے. بڑے سے بڑے گناہ کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. وہ تو تواب نے اپنی صفت بتائی ہے، بہت تیز توبہ قبول فرماتا ہے، بہت زیادہ فرماتا ہے. لیکن لوگ توبہ قبول نہیں کرتے کسی کی. کہتے ہیں معاف کر دیے تو معاف کر دیں. ایک جوتا مارے گا، جرم کر کے معافی مانگتا ہے تو کیا کرے سر؟ جرم کر کے دو جوتا لگایا آپ کو. کوئی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. معافی مانگتے رہیے اور زیادہ مشتتا ہو. بڑی وعید آئی ہے اس سلسلے میں. حضور کریم علیہ السلام نے وعید فرمائی کہ کوئی آپ سے معافی مانگے معاف کر دو. ایک مرتبہ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نے جب فرمایا کہ غلاموں کو معاف کیا کرو، تو پوچھنے والے نے پوچھا حضور کتنی بار معاف کریں؟ تو کہا روزانہ 70 بار معاف کرو، روزانہ 70 مرتبہ معاف کرو. لیکن آپ دیکھیے غلاموں کی، خدام کی، نوکر کی، ملازمین کی معافی مانگتے رہیں گے اور سزا دینے کے تیار، کوئی سنتا نہیں ہے. تو یہی فرق ہے خالق اور مخلوق میں، کہ اللہ تعالیٰ توبہ بڑی آسانی کے ساتھ قبول فرماتا ہے، صرف اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے. اور بندے جب تک کہ پیر میں رگڑا نہیں دیں گے تب تک، اور بعد میں بھی اس کا حوالہ دیتے رہیں گے تم وہی تو ہو. اور اللہ کے معاملے میں یہ ہے کہ پرانے جرائم کا اعادہ بھی منع ہو جاتا ہے، اور نہیں تو مجرم کا توبہ کے بعد مقامات بھی بلند ہو جاتے ہیں. مجرم جب توبہ کرتا ہے تو
جرم سے پہلے جو مقام تھا توبہ کرنے کے بعد اس سے بڑا مقام اس کا ہو جاتا ہے. تو اللہ کا مجرم اور لوگوں کے مجرم میں یہ فرق ہے. بات سمجھ آئی؟ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ. حضور کریم علیہ السلام کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے, اللہ کی بارگاہ بھی کھلی ہوئی ہے, لوگوں کے دروازے نہیں کھلے ہیں, لوگوں نے سب بند رکھے ہیں. چلیے, تو بات یہ ہے کہ جب بھی یہ بات آئے کہ فلاں کی توبہ قبول ہے, یعنی ہم قبول کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ تو قبول فرماتا ہی ہے, وہ تو معاملہ ہی اللہ کے حوالے ہے. لیکن ہم قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے, چند مسائل میں آتا ہے کہ فلاں کی توبہ قبول نہیں ہے. اس کا مطلب جو سزا ہوگی, جو معاملہ ہے, جو حکم ہے, وہ ویسا ہی رہے گا توبہ کے بعد بھی, ہے نا. جیسے مرتد کے بارے میں فرمایا, گستاخ رسول کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہے, یعنی وہ واجب القتل ہے تو واجب القتل رہے گا. اسی طرح سے یہاں پہ فرمایا کہ شاہد الزور کی توبہ قبول ہے, الا اذا کان عدلا عند الناس لم تقبل. استثناء دیکھیے, مگر جبکہ لوگوں کے نزدیک وہ کیا ہو, عادل ہو, تو لم تقبل, تو اس کی توبہ قبول نہیں. قبول نہ ہونے کا مطلب سمجھا گیا نا, یعنی اب بھی اگر وہ کل کو گواہی دے تو اس کی گواہی کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا. یہ مطلب قاضی اس کی گواہی قبول نہیں کرے گا. قرآن پاک میں محدود فی القذف کے بارے میں ہے, لا تقبلوا لهم شہادتا ابدا, تو اس کی گواہی کبھی قبول نہیں ہے. تو اسی طرح سے اگر کوئی جھوٹا گواہ جس نے جھوٹی گواہی دے دی ہے اور اب توبہ کر رہا ہے, اور اس کی پوزیشن لوگوں میں کیا ہے کہ وہ عادل مانا جاتا ہے, تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لوگوں میں عادل مانا جا رہا ہے تو اس کی توبہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا مطلب, تو وہ تائب, وہ غیر تائب کے درجے میں ہو گیا وہ. اسی لیے فرمایا توبۃ السر بالسر و توبۃ العلانیہ بالعلانیہ. اگر کھلے مجمع میں اس نے جرم کیا ہے اور کمرے میں بند جو ہے توبہ کرتا ہے, تو یہ توبہ ہے؟ توبہ نہیں ہے یہ, تو تائب بھی تو ہو. بات سمجھ میں آئی؟ اب یہ فرمایا کہ لوگوں میں تو وہ عادل اور بڑا نیک مانا جاتا ہے, اور جرم کر دیا اور لوگ ابھی بھی عادل مان رہے ہیں, اس کا مطلب نہ جو ہے وہ اس کے توبہ کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, ورنہ لوگ عادل کیوں بولتے؟ لوگوں میں تو یہ ہوتا نا کہ ایک بندہ مجرم ہو جاتا ہے اور توبہ کرنے کے بعد بھی لوگ تان کرتے رہتے ہیں, یہی تو ہے, یہی تو ہے, کہتے رہتے ہیں. تو لوگوں میں عادل ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے توبہ کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں. ایسی صورتحال ہو تو اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی, یعنی اس کو اس کی گواہی کو بینہ نہیں قرار دے سکتے. ٹھیک ہے, قضا فی الملتقط. آگے دیکھیے, قضاء الامیر جائز مع وجود قاضی البلد. امیر کا فیصلہ جائز ہے, امیر قضا کرے ہیں تو یہ جائز ہے اور یہ نافذ ہوگا مع وجود القاضی البلد, مع وجود قاضی البلد, قاضی بلد کی موجودگی میں. اور اس سے مراد کیا ہے کہ وہ امیر جو جس نے اس قاضی کو قاضی بنایا ہے, یعنی وہ امیر جو اس قاضی کے اوپر ہے, جس نے اسے, کیونکہ اسی کے دیے ہوئے اختیار کو تو استعمال کر رہا ہے وہ, تو وہ امیر, بات سمجھ میں آ گئی, جس نے اسے قاضی بنایا ہے تو اس قاضی کی موجودگی میں بھی وہ امیر فیصلہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات آسان ہو گئی. استثناء دیکھیے, الا ان یکون قاضی مولم من الخلیفتی, مگر یہ کہ قاضی خلیفہ کی طرف سے قاضی بنا ہو, اسے ولایت قضا جو ملی ہے وہ کس کی طرف سے, اوپر والے پاورفل جو ہے نا, اقتدار اعلیٰ, خلیفہ یا سلطان اسلام, بہت درجہ بندی ہے نا علاقے کے, جو ہے نا وہ کیا نام ہے, اسٹیٹ کے آج کل گورنر ہوتے ہیں, عمال بھی بڑے بڑے, امیر العام ہیں, یا خلیفہ کی طرف سے پھر سلطان اسلام ہیں, اور پھر الگ الگ عمرا ہیں, عمرا کے انڈر میں عمال ہیں, اور پھر عمرائے بلد ہیں. تو اوپر والے کسی
امیر نے یا حاکم نے یا خلیفہ نے یا سلطان اسلام نے اگر ان کو قاضی بنایا تو نیچے والے جو اس سے اوپر ہیں لیکن ہیں ان سے اوپر سے والے سے نیچے والے، وہ پھر اس قاضی کی موجودگی میں فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ قاضی کا تو منصب ہی یہ فیصلہ کرنا، آپ تو نہیں ہے نا۔ مگر یہ کہ قاضی کہتے ہیں الا یکون القاضی مولم من الخلیفہ، خلیفہ کی طرف سے وہ قاضی ہوا ہے، خلیفہ نے اسے قاضی بنایا، تو پھر یہ امیر بلد جو ہے قاضی بلد کی موجودگی میں نہیں کر سکتا، قضا فی الملتقط۔ اور دیکھیے اگلا ضابطہ، الحکم، الحاکم نہیں، الحکم کالقاضی، کیا ہے یہ حاکم نہیں حکم، اس کو حکم کہتے ہیں۔ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، پنچ بولتے ہیں نا، قاضی تو وہ ہے جو ہماری اتھارٹی کی طرف سے اسی کے لیے نافذ کیا، متعین کیا گیا، مقرر ہے، فل ٹائم وہ یہی کام کرے گا۔ تو اب کہتے ہیں کہ جناب کوئی ایسا شہر ہے جہاں پہ قاضی، بہت لوگ آپ کو سوال کرتے رہتے ہیں کوئی قاضی نہیں ہے، کیا کریں پھر؟ تو عالم علماء بلد کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ بھی نہیں ہے، کوئی فقی نہیں ہے، کوئی فلاں نہیں ہے، ڈھگا نہیں ہے، تو پھر اس طرح کے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے طرفین کو حق ہے کہ وہ کسی کو پنچ بنا لیں۔ قرآن پاک میں میاں بیوی کے اختلاف کے معاملے میں یہ فرمایا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک حکم اس کی طرف سے عورت کی طرف سے، ایک حکم شوہر کی طرف سے، اور دونوں مل کر کے فیصلہ کریں۔ تو یہ حکم کس لیے بنایا جا رہا ہے؟ فیصلہ اگر نافذ نہ ہو تو پھر حکم بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ حکم فیصلہ کر دیں تو نافذ ہوگا۔ آج کل بھی دیکھیے بڑے اختلافات جب ہو جاتے ہیں اور کوئی حل نہیں نکلتا، مصالحت بھی نہیں ہو پاتی، تو کسی کو حکم مان لیا جاتا ہے۔ تو حکم جو ہے نا فیصلہ کرے جبکہ دونوں پارٹی مان لے کہ ہم فیصلے کو نہ مانیں گے، ہم مان لیں گے۔ تو چلیے حکم جو ہے اس کا بھی فیصلہ نافذ ہوتا ہے اور یہ بھی فیصلہ کر سکتا ہے اور قاضی بھی فیصلے کر سکتا ہے، لیکن حکم اور قاضی میں فرق کیا ہے؟ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ حکم جو ہے نا قاضی ہی کی طرح ہے، جیسے وہ امور کو فیصلہ کر سکتا ہے یہ بھی کر سکتا ہے، اس کا فیصلہ نافذ، اس کا بھی فیصلہ نافذ، ٹھیک ہے۔ الا فی اربع عشر مسئلہ، مگر یہ کہ 14 مسائل میں جو ہے وہ اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہو، نہیں یہ اس کی طرح نہیں ہے، ہاں 14 مسائل میں حکم اور قاضی کا فرق ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان 14 مسائل کو ہم نے کنز الدقائق کی شرح البحر الرائق میں ذکر کر دیا، وہاں دیکھیے آپ لوگ، جن میں سے کچھ یہاں بیان بھی کر رہے ہیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ حکم جو ہے اور قاضی، تو قاضی جو ہے کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے، جو شہر ہے نا، شہر سے باہر نکل گیا وہ، تو پھر وہ قاضی نہیں ہے، وہیں جائے گا تبھی اس کے قضا مؤثر ہے۔ اور جو تحکیم کا معاملہ ہوتا ہے تو حکم کہیں بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، کسی علاقے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جنہوں نے حکم بنایا ان کے ساتھ ان کا فیصلہ خاص ہے۔ اسی طرح الٹ کر دیں تو یہ بھی فرق ہو جائے گا کہ قاضی جو ہے نا کا فیصلہ مؤثر ہوگا اس کے دائرہ قائم اور قلمرو میں جتنے بھی لوگ ہوں سب پر، عام ازی کی وہ اس کا فیصلہ مانے یا نہ مانے، اس کو تسلیم کریں نہ کریں، لیکن حکم کا فیصلہ تبھی ہوگا، حکم تبھی بنے گا جبکہ وہ لوگ حکم مانے اس کو۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی طرح سے اور بھی مسائل ہیں کہ اگر قاضی مرتد ہو گیا جیسے انہوں نے بتایا اور پھر مسلمان ہو گیا تو نئے سرے سے عہدہ قضا ملنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ قاضی رہے گا۔ اور حکم اگر مرتد ہو گیا اور پھر مسلمان ہو گیا تو اس کی تحکیم بھی ختم ہو گئی۔ اور حکم جو ہے دونوں پارٹی اس کو جب چاہے معزول کر دیں کہ ٹھیک ہے چھوڑو اب ختم، لیکن قاضی کو جو مدعی اور مدعا ہے کوئی معزول نہیں کر سکتا، جس نے پاور دیا وہی معزول کر سکتا۔ حکم جو ہے جس مسئلے میں جس کو حکم بنایا گیا وہ فیصلہ ہوتے ہی اس کی تحکیم ختم، اس کا منصب جو ہے ختم ہو گیا، لیکن قاضی کا منصب جو ہے نا صرف فیصلہ کر دینے سے ختم نہیں ہوتا۔ اس طرح سے بہت سارے فرق ہیں جی۔
وفیہ ان حکمہ لا یتعدی الا فی مسئلہ، اور اس میں یہ بھی ہے کہ حکم کا فیصلہ متعدی نہیں ہوتا، یعنی قاضی کا فیصلہ متعدی ہوتا ہے، کیونکہ قاضی کو ولایت، مضبوط ولایت حاصل ہے نا، تو جس پر فیصلہ کرے گا وہ فیصلہ اس پر تو نافذ ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور لوگوں پر بھی نافذ ہو جائے گا جن کا تعلق ہے اس سے، لیکن حکم کا فیصلہ کسی اور کی طرف نافذ نہیں ہوگا، نہیں کسی اور کی طرف متعدی الا فی مسئلہ، مگر ایک مسئلے میں، اور اس مسئلے کو دیکھیے نیچے بتایا ہوگا، بتایا نا کہ ایک شریک اور ایک غریم جو ہے، ان دونوں نے مل کر کے کسی کو حکم بنایا، اور حکم نے فیصلہ دے دیا، اور کچھ مالی الزام، مال لازم کر دیا شریک کو ہے، تو اب اس کا یہ جو فیصلہ ہوگا، وہ جو دوسرا پارٹنر اس کا ہے، شریک کا، دو شریک ہوتے ہیں نا، اس پر بھی نافذ ہوگا، کہ اگر یہ کہلوا دے مثال کے طور پر کہ فیصلہ ہماری جائیداد بانٹنی ہے، تو لا مولا مجبور ہوگا، تقسیم کرنی پڑے گی وغیرہ، اس طرح سے اور بھی کہتے ہیں کہ امام خصاف نے ذکر کیا ہے شہادت بالوکالت کے باب میں، کہ وکالت کے تعلق سے کوئی گواہی دے، تو اس سلسلے میں ایک مسئلہ ذکر کیا ہے انہوں نے، وہ فی اختلاف الشاہدین، کہ دو گواہ اگر اختلاف کر جائیں گواہی میں، جس بات کی گواہی دے رہے ہیں دونوں کی گواہیوں کو ملائیے تو دونوں میں فرق ہو رہا ہے، تو گواہوں کی گواہی میں فرق ہو جائے، تو ابھی ذکر کیا نا میں نے، فرق تو پڑتا ہے، تو یہ اختلاف شاہدین کے مسئلے کو انہوں نے ذکر کیا ہے، شاہدین کی کے اختلاف کے معاملے میں، کس مسئلے میں؟ وکالت کی گواہی کے معاملے میں، تو اس میں ایک مسئلہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جس میں حکم قاضی سے مختلف ہے، خالف الحکم فیہ القاضی، حکم اور قاضی کا حکم ایک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ حموی میں دیکھ سکتے ہیں جی، یہاں دیکھ لیجئے، لو شہید احدہما، دو گواہ تھے کہ انہوں نے اس کا وکیل بالخصومت فلاں فقی کو بنایا، دوسرے نے کہا کسی اور دوسرے فقی کو کہ نہیں نہیں اس کو نہیں، فلاں کو بنایا، وکیل بالخصومت تو بنایا، لیکن دونوں گواہوں نے گواہی بھی دی کہ ہاں بنایا، لیکن ایک کہہ رہے زید فقی کو بنایا، دوسرے نے کہا بکر فقی کو بنایا، اختلاف ہو گیا نا، اور اگر کہا گواہی دی کہ وکیل بالخصومت بنایا کوفہ کے گواہ قاضی کو، اور دوسرے نے کہا کہ نہیں بصرہ کے قاضی کو، تو یہ گواہی چلے گی، جی، اور یہ ایک فرق ہو گیا کہ گواہوں میں، دونوں گواہوں کی گواہی میں فرق ہوا، کہ انہوں نے کہا کہ زید فقی وکیل ہے، اس نے کہا کہ بکر فقی وکیل ہے، تو اس سے فرق پڑے گا، اور یہ کہا کہ قاضی بصرہ کے پاس کیس گیا ہے، اس نے کہا قاضی کوفہ کے پاس کیس گیا، اس میں فرق نہیں پڑے گا، اس کی وجہ بھی آگے بتائی کہ قاضی یہ ہو چاہے وہ ہو، مسئلہ ایک ہی رہتا ہے، کہ قاضی تو اصول کے تابع ہوتے ہیں نا، اور یہی معاملہ حکم میں ہو جائے تو حکم جو ہے وہ اس کے ساتھ وہ اصول نہیں ہوتے جو قاضی تو پورے اصول مسائل قضا منضبط ہیں، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، تو بینہ کی بنیاد پہ فیصلہ کرے گا، یا اقرار مدعا علیہ یا نقول وغیرہ وغیرہ اس طرح سے کر لے گا، لیکن جب حکم بنتا ہے کوئی، تو اس کو جو ہے نا، حکم اصل میں مصالحت کے درجے میں ہے، حکم کیا ہے؟ مصالحت کے درجے میں، کہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں اور ان لوگوں میں مصالحت ہو نہیں پا رہی ہے، تو پنچ بنایا اور اس نے کوئی بیچ کی راہ نکال دی، تو قاضی کا فیصلہ، قاضی الزام کرتا ہے، لازم کرتا ہے کچھ،
اور حکم جو ہے وہ مصالحت کراتا ہے، ٹھیک ہے. اس لیے ایک مسئلہ امام خصاف نے وہ ذکر کیا ہے کہ جس میں حکم جو ہے نا وہ قاضی سے الگ ہے. کس معاملے میں؟ اختلاف شاہدین کے مسئلے میں. یہ پورے پڑھیے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ انہ وکلہ کا مطلب حق کا محو ہے، کیونکہ مسئلہ مقابلہ کس کا ہے؟ حکم اور قضا کا ہو. توکیل و قضا کے لیے تو وکلہ کا مطلب کہ اس نے حکم بنایا ہے فلاں فقی کو. اس نے کہا حکم بنایا ہے فلاں فقی کو. تو حکم اور حکم ہونے میں دونوں کی رضا بھی تو ضروری ہے، دونوں پارٹیوں کی رضامندی ضروری ہے. تو آپ کہہ رہے اس کو بنایا، آپ کہہ رہے اس کو بنایا، تو فرق تو پڑے گا. ہم راضی نہیں اس سے، ہم اس سے راضی ہیں. قاضی کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے ہم اس سے راضی نہیں ہیں. چلیے آگے ضابطہ دیکھیے. کل موضع تجری فیہ الوکالۃ فإن الولی ينتصب خصما عن الصغیر فیہ. یہ ضابطہ، ہر وہ مقام جہاں وکالت چل سکتی ہے تو ولی صغیر کا خصم بھی بن سکتا ہے. جس مسئلے میں وکالت درست ہے وہاں پر، اور یہ عموماً حقوق العباد میں ہوتا ہے، حقوق اللہ میں وکالت نہیں ہے، حقوق العباد میں بہت سارے میں نہیں ہے. تو جہاں جہاں وکالت درست ہے وہاں وہاں ولی جو ہے صغیر کا خصم بن سکتا ہے. وما لا فلا، اور جہاں پہ وکالت درست نہیں وہاں پہ صغیر کا خصم ولی نہیں بن سکتا. تو اب دیکھیے کیا آگے کہہ رہے ہیں. کیا ہے آگے؟ تو اب کہتے ہیں کہ اب یہ اسی کی تفریح ہو گئی کہ جہاں وکالت درست ہے وہاں پہ خصم بھی بن سکتا ہے. تو لہذا ولی جو ہے ان دو تین مسائل میں صغیر کا خصم بن سکتا ہے. فانتصب عنہ، صغیر کی طرف سے خصم بن جائے گا. تفریق بسبب الجب کے معاملے میں خیار بلوغ کی وجہ سے اور عدم الکفات کی وجہ سے. یعنی نکاح ہو گیا صغیر کا، ہے نا، صغیرہ سے یا کبیرہ سے کسی سے بھی، اور اس کے کا عضو تناسل جو ہے نا کاٹ لیا گیا. تو اب تو وتی کی صلاحیت ہی نہیں ہے، تو عورت کو اختیار ہے کہ تفریق کا دعویٰ کرے. اور صرف اسی قدر جو ہے نا تفریق کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ تفریق کی ضرورت پڑے گی. نکاح درست ہے تو عضو تناسل کے کاٹ لینے کی وجہ سے، کٹ جانے کی وجہ سے عورت دعویٰ کرے کس کا؟ تفریق کا. اور یہ تفریق کی گئی تو اس مسئلے میں بچہ ہے تو بچہ نا، اس کی طرف سے کون دعویٰ یا کچھ بھی قبول کرنا یا جو بھی مسئلہ ہے کون کرے گا؟ کوئی خصم ہوگا تو کرے گا. تو یہ ہے ہاں ولی خصم بن سکتا ہے. اسی طرح سے خیار بلوغ کی وجہ سے کہ ولی ابعد نے شادی کر دی نابالغ اولاد کی، تو جب یہ بڑے ہوں گے تو اختیار ہوگا خیار بلوغ. تو خیار بلوغ کی وجہ سے تفریق کا مرحلہ آ جائے تو اس مسئلے میں بھی وہ خصم بن سکتا ہے. اسی طرح سے عدم کفات ہے نا، کہ بچی ہے اور اس نے نکاح کر لیا ہے نا غیر کفو میں، تو ولی کو حق تفریق اور اختیار حاصل ہے نا، حق اعتراض. تو وہ کفو وہ خصم بن سکتا ہے. اور عدم کفات سے بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں کہ اگر ولی نے جو ہے نا کسی ولی نے اس کا نکاح کرا دیا غیر کفو میں، تو اس میں بھی اگر وہ یتیم اور چھوٹے بچوں
کے معاملے میں تجربہ کار نہیں ہے، سمجھدار نہیں ہے، سفیہ ہے، بے وقوف ہے، تو پھر اس کے تصرفات بھی نافذ نہیں ہوتے۔ تو ان مسائل میں ولی جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ ختم ہو سکتا ہے۔ ولا ينتصب عنه في الفرقة، لیکن چند امور میں جہاں پہ کی وکالت نہیں چلتی، خصومت بھی نہیں۔ اس کی مثال کیا ہے؟ فرقت بالاباء عن الاسلام واللعان، اسلام سے منع اور انکار کرنے کی وجہ سے جو تفریق ہوتی ہے، اور لعان کے مسئلے میں بھی یہ خصم نہیں بن سکتا، کیونکہ یہاں بھی معاملہ دوسرا ہے نا۔ تو جیسے کہ ہوا یہ کہ صغیر اور صغیرہ ہیں کافر، ان کی شادی ہو گئی دارالحرب میں، اور اب دونوں وہ دارالاسلام میں آئے، تو ان کی شادی باقی رکھی جاتی ہے نا۔ اور ان میں سے جو ہے وہ مرد نے اسلام قبول کر لیا یا عورت نے اسلام قبول کر لیا ایک نے، تو محض اسلام قبول کر لینے کی وجہ سے اختلاف دین تو ہو چکا، مگر اس سے تفریق نہیں ہو جائے گی، بلکہ دوسرے پر اسلام پیش کریں گے، اور وہ اگر اسلام سے انکار کرے تو اس انکار کی وجہ سے تفریق کریں گے، اس انکار کی وجہ سے۔ تو اس مسئلے میں، تفریق کے مسئلے میں خصم نہیں بن سکتا، اسی طرح سے لعان کے مسئلے میں بھی خصم نہیں بن سکتا۔ قضا فی المحیط۔ آگے چلیے، لا تسمع البینہ علی مقر الا فی وارث مقر بدین علی المیت، مقر پر بینہ قابل سماع نہیں ہے، یہ ہے ضابطہ۔ مقر پر، ارے جب آپ اقرار کر رہے ہو تو بینہ کی ضرورت کہاں ہے؟ مدعی نے دعویٰ کیا کہ جو زمین زید کے قبضے میں ہے وہ میری ہے، تو زید جو مدعا علیہ ہے اس نے اقرار کر لیا کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے یہ انہی کی، اب بینہ کی کیا ضرورت؟ اب بینہ کی کیا ضرورت؟ تو بینہ تو ہوتا ہی ہے مدعا علیہ کے خلاف، مدعی کی حمایت میں مدعا علیہ کے خلاف، یہ ہوتا ہی ہے۔ اس دن بحث ہو گئی تھی اس پہ، سوال ہو رہا تھا بار بار۔ تو جو بینہ ہوتا ہے وہ مدعی کے حق میں ہوتا ہے اور مدعا علیہ کے خلاف۔ تو جب مدعا علیہ مقر ہو گیا تو اب بینہ کی ضرورت ہے، تو بینہ سنیں گے نہیں، کیونکہ زمینی کیس معاملہ بڑھانے کی بات ہو گئی، وہ شریف آدمی خود ہی اقرار کر لیا، تو اب کہا بن چلو ٹھیک ہے لپیٹو کا جاؤ ختم۔ لیکن یہاں پر استثناء دیکھیے، مقر جو مدعا علیہ اقرار کر رہا ہے اس کے خلاف بینہ نہیں سنیں گے، کیونکہ بینہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، مگر استثناء دیکھ لیجئے کہ فلاں فلاں مقام پر اقرار کے باوجود بینہ سنیں گے۔ جی اس کے بارے میں ہم سے سنیے کہ جہاں جو ہے نا ابھی مضرت کا اندیشہ ہو، یا جہاں پر اقرار خود مقر پر نافذ ہو دوسرے تک نہ، کیونکہ اقرار میں یہی ہوتا ہے، اقرار کا اثر مقر تک جاتا ہے، دوسروں تک نہیں جاتا۔ لیکن مسئلہ ایسا ہے کہ وہ اقرار سے کام نہیں چلے گا، باقی دوسری پارٹی وہ منع کر دے گی، تو اقرار حجت کاملہ نہیں ہے، حجت قاصرہ ہے، اور بینہ حجت کاملہ ہے، کہ جب بینہ سے جو چیز ثابت ہوتی ہے تو اپنے تمام لوازمات کے ساتھ ثابت ہوگی۔ بات سمجھ میں آئی؟ جیسے مال کے بارے میں ثابت ہو جائے کہ فلاں میت کا ہے تو تمام وارثین کا حق ہو جائے گا، ہے نا۔ اور اقرار کے طور پہ ثابت ہو تو جس نے کہا ہے اسی کے معاملے میں، بس اس نے کہہ دیا کہ فلاں میرا بھائی ہے تو حصہ لگے گا، تو اسی کے حصے میں سے جائے گا بھائی کو، باقی وارثین نہیں دیں گے اس بھائی کو۔ اقرار حجت، ہاں، اور بینہ، تو اس لیے بینہ جو ہے نا ابھی بھی اقرار کے باوجود ایسی سچویشن میں بینہ کی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ نہیں؟ تو ایسے مقر پر بینہ قابل قبول، قابل سماع ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، الا فی وارث مقر بدین المیت، مگر اس وارث کے معاملے میں جو کہ مقر ہو، جی، میت پر دین کا، کہ میت پر دین ہے اور وارث مقر ہو گیا، تو اب بتائیے یہ وارث اگر اقرار کر رہا ہے کہ ہاں ہمارے والد پر دین ہے، تو اقرار جب یہ کر رہا ہے تو دوسرے سارے وارث ناراض نہیں ہوں گے کہ تم بڑھ بڑھ کے آ رہے ہو، اقرار میں جاؤ تم ہی دو، ہم نہیں دیں گے، یا جو بھی مال دینے کی بات نہیں ہے،
جو مورث ہے اس کا مال دین میں جائے گا نا. جب ایک بندہ اقرار کر رہا ہے تو پھر ثابت ہو جائے گا، پھر دین میں جائے گا. تو جو حصہ سب کو ملنے والا تھا اس میں کٹوتی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یا تو ہو سکتا ہے کہ اتنا دین کا اقرار کر لیا کہ سارا کا سارا چلا گیا. اگر یہ اقرار نہ کرتا تو سب ان کو ملتا. تو اس لیے یہ مسئلہ جو ہے نا صرف مقر وارث پر ہی اس کا اقرار نافذ ہوگا، باقی جو وارثین ہیں اس پر نافذ نہیں ہوگا. تو پھر دائن جو لوگ ہیں ان کا فرق پڑے گا نا. تو اس لیے ایسی صورتحال میں ایسے مقر وارث کے خلاف بینہ ضروری ہے. تو کیونکہ اب اقرار کے بعد بینہ سے جب ثابت ہو جائے گا تو پھر وہ سب پر نافذ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. فتقام البینۃ للتعدی، تو ایسی صورت میں بینہ قائم کیا جائے گا اور اسے سنیں گے. کس لیے؟ تاکہ اس کا حکم متعدی ہو دوسرے تمام وارثین کی طرف. اور اگر معاملہ صرف اس کی اقرار کا ہوتا تو اس کا اقرار خود اسی پہ چلتا، دوسروں پہ نافذ نہیں ہوتا. ضرورت پڑی نا یہاں پہ بینہ کی. یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا نا استثنائی مسئلہ. ایک دوسرا مسئلہ دیکھیے، وفی مدعا علیہ اقر بالوصایۃ فبرہن الوصی، کہ اسی طرح سے بینہ مقر پر مقر کے خلاف نہیں سنا جاتا لیکن اس کیس میں سنا جائے گا. ایسا مدعا علیہ کہ جس نے وصایت کا اقرار کر لیا، زید مدعی ہے اور بکر مدعا علیہ ہے. ٹھیک ہے. اور زید مدعی ہے کہ فلاں میت نے مجھے وصی بنایا ہے، اور بکر مدعا علیہ ہے اور اس نے زید کی وصایت کا اقرار بھی کر لیا. ہاں ٹھیک ہے، وہ وصی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو اقرار بھی کر لیا. اب اس کا اقرار تو صرف اسی تک رہے گا نا. فبرہن الوصی، اب اس کے بعد وصی جو ہے نا اپنی وصایت کو برہان سے ثابت کرے گا. وصی جو ہے اپنی وصایت کو، ہاں، مدعا علیہ اقرار کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ وصی ہو، لیکن اس کے باوجود وصی جو ہے نا اپنی وصایت کو تو برہان سے ثابت کرے گا. مدعا علیہ کے خلاف جائے گا نا اس کا بینہ، مگر پھر بھی یہاں پر قبول، ہاں یہ بینہ قبول کریں گے کیونکہ اقرار وصایت کا جو اقرار ہے وہ اسی کی ذات تک محدود رہ سکتا ہے. اور یہاں پر چونکہ وصایت کا معاملہ ہے تو سارے یتیم کے معاملات ہیں نا، سارے لوگوں تک جو ہے نا وہ معاملات ہوں گے کہ جن کے ذمہ قرض ہو یا حقوق ہو، وہ سب کا معاملہ وہی کرے گا. ہینڈل کون کرے گا؟ وصی کرے گا. اور اسی وصی کو دے دیا تو سب عہدہ برا ہو جائیں گے، اور وہی مطالبہ بھی سب سے کرے گا، سارے معاملات اسی سے. تو اس لیے صرف جو مقر ہوگا وصایت کا، یہ تو اقرار سے کام چل جائے گا لیکن باقی لوگوں سے کام نہیں چلے گا، باقی لوگ. تو اس لیے وصی اگر بینہ قائم کرے تو اس کا بینہ سنیں گے. یہ دو معاملہ ہو گیا. تیسرا دیکھیے، وفی مدعا علیہ اقر بالوکالتی، ایک اور مدعا علیہ کہ اس نے وکالت کا اقرار کر لیا. زید جو ہے وہ وکیل ہے، اس نے وکالت کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے اس کی وکالت کا اقرار بھی کر لیا. اور اب اس کے باوجود جو مدعا علیہ ہے وہ اقرار تو کر چکا، مدعی جو ہے وہ اپنے وکالت کا برہان فیثبت الوکیل، تو وکیل جو ہے وہ بینہ سے ثابت کر رہا اپنی وکالت کو دفعا للضرر، ضرر کو دفع کرنے کے لیے، کیونکہ وکیل ہوگا تو تمام کے حکم میں ہوگا نا. چلیے یہ تین مسائل ہو گئے جو مستثنا ہیں. لا تسمع البینہ علی مقر سے. وقال فی جامع الفصولین فہذا یدل علی جواز اقامتها مع الاقرار بها. تو یہ جو چند مثالیں آ گئی یہ دلیل ہیں کہ بینہ قائم کرنا جائز ہے نا، بینہ کے مطابق اقرار کے باوجود. اقرار ہو چکا اس کے باوجود بھی اسی بات پر بینہ قائم کرنا جائز ہے. کہاں پر؟ فی کل موضع، ہر اس جگہ پر جہاں پر جو ہے غیر مقر سے ضرر کا اندیشہ ہو. مقر تو اقرار کر گیا، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی اور سے مسئلہ ہے کہ بعد میں اور لوگ انکار نہ کریں. لولاہا، اگر وہ بینہ نہ ہو تو صرف اقرار تو اسی پر نافذ ہے
تو بعد آگے لوگ انکار کر سکتے ہیں. فیکون اصلاً ھذا اصلاً، تو یہ ایک ضابطہ ہو گیا. چلیے یہ تو 3 میں نے بتایا نا کہ لا تسمع البینہ علی مقر، یہ ضابطہ ہے کہ بینہ مقر کے خلاف نہیں سنتے. اور استثناء اس سے 3 کہتے ہیں ثم رأیت رابعا، میں نے ایک چوتھا استثناء بھی دیکھا. مصنف فرما رہے ہیں کتبتہ فی الشرح من الدعوی، میں نے البحر الرائق کی کتاب الدعوی میں اس چوتھے استثناء کو نقل کیا ہے. وہ ہے استحقاق کا مسئلہ. کہ استحقاق کا مطلب یہ ہوتا نا کہ آپ مال کسی کو بیچ رہے ہو اور وہ مال نکلا کسی تیسرے بندے کا، کسی کو پتہ نہیں تھا، وہ نکلا ہے مالک. تقبل البینۃ به مع اقرار المستحق علیہ، تقبل البینۃ به مع اقرار المستحق علیہ. تو مستحق علیہ اقرار کر رہا ہے، اس کے باوجود بینہ قبول کریں گے. یعنی زید نے بکر کو سامان بیچ دیا، زید نے بکر کو گاڑی بیچ دی، تو بکر نے خرید لی. اب پتا چلا کہ وہ گاڑی تو زید کی تھی ہی نہیں، خالد کی تھی. اور خالد نے دعویٰ کر دیا کہ وہ گاڑی جو ہے نا وہ زید کی نہیں تھی، تم کو بیچی جو اس نے، وہ تو میری ہے. تو بکر اعتراف کر رہا کہ ٹھیک ہے مان گیا، آپ کہہ رہے ہیں نا آپ نیک آدمی ہیں، بات مان گئے آپ ہی کی. تو یہ جو ہے اقرار کر رہا ہے نا، مستحق علیہ کے تعلق سے کے بارے میں اقرار کر رہا ہے مدعا علیہ، اور اس کے باوجود جو مدعی ہے وہ بینہ قائم کرے کہ نہیں یہ میرا، کہہ رہا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کا، مگر پھر بھی وہ بینہ ثابت کرے کہ نہیں وہ میرا ہی مال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بینہ سے ثابت کرے گا تو وہ گاڑی جائے گی اصل مالک کے پاس، اور یہ اقرار کر رہا ہے تو اس کا اقرار تو اپنے ہی اوپر نافذ ہوگا نا. تو یہ بائع سے پیسہ کیسے لے گا؟ دھوکہ تو دیا بائع نے، اپنی گاڑی بنا کر کے بیچ دیا. تو اس مشتری کو حق حاصل ہے نا کہ پیسہ کس سے لے؟ بائع سے لے. تو جب بینہ سے ثابت ہو جائے گا تب تو آگے جو ہے نا آگے کیس کر سکتا ہے کہ اس کا ان کی گاڑی نہیں تھی، ان سے پیسہ دلائیے. لیتمکن من الرجوع علی بائع، تاکہ وہ بائع پر رجوع کر سکے. ولا تسمع علی ساکت، بینہ ساکت کے خلاف قبول نہیں کیا جائے گا. الا فی مسئلۃ ذکرناها فی دعوی الشرح، مگر ایک مسئلے میں جس کو ہم نے البحر الرائق میں ذکر کر دیا. اس کو دیکھیے گا بیان کیا کہ نہیں کیا علامہ حموی نے. چلیے تو کہتے ہیں نا کہ بینہ ساکت کے خلاف نہیں سنا جائے گا، مگر صحیح ہے کہ وہ منکر مانتے ہیں اور اس کے خلاف سنا جائے گا. ہاں یہ کہا کہ یہ تو لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی استثناء کے، استثناء کی بات چل رہی ہے نا، یہ تو ایک اور ضابطے کی بات کر دی آپ نے، استثناء کی بات چل رہی ہے. اور دیکھیے یہ اس کو جاری کرتے ہیں ثم رأیت خامسا، ہے نا. ایک 5ویں مثال بھی ہم نے دیکھی، ایک 5واں مسئلہ بھی استثنائی مسئلہ جو مستثنا ہے کس سے، کہ مقر کے خلاف بینہ نہیں سنیں گے. 5ویں بنیۃ المنیہ میں ہے جامع البرغری کے حوالے سے کہ لو خوصم الاب بحق عن الصبی فاقر لا يخرج عن الخصومة ولكن تقام البینہ علیہ مع اقرارہ بخلاف الوصی وامن القاضی اذا اقر خرج عن الخصومة. اگر باپ سے خصومت کی جائے کسی حق کے معاملے میں، اس کے بیٹے کی طرف سے، شیرخوار بچہ، چھوٹا بچہ، اس کی ملکیت میں کوئی مال آ گیا، تو اب خصومت ہو گئی کہ نہیں اس کی ملکیت میں جو مال گیا وہ غلط گیا، وہ ہمارا تھا، اس طرح سے کوئی خصومت ہو گئی، اور وہ باپ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بچے کا ہے وہ، تو جس نے دعویٰ کیا وہ خصومت باپ سے کر رہا ہے، تو خصومت بیٹے سے کرے گا کیسے؟ باپ ہی تو ولی ہے. تو اس سے جو ہے وہ کیس چل رہا ہے.
دعویٰ کر دیا کہ فلاں بچے کا جو مال مانا جا رہا ہے وہ اس کا نہیں میرا ہے، اور باپ اس کا کیس لڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، فَأَقَرَّ، تو باپ نے اقرار کر لیا کہ ہاں یہ مال واقعتاً میرے بیٹے کا نہیں ہے بلکہ تمہارا ہی ہے. تو کہتے ہیں کہ باپ اتنا مضبوط ولی ہوتا ہے کہ یہ اقرار بیٹے کے مفادات کے خلاف جا رہا ہے، اس کے باوجود یہ خصم رہتا ہے. لا یخرج عن خصومتی. آپ کو پتا ہے نا کہ کوئی وکیل ہو، کوئی وصی ہو، تو وصی تو بنایا ہی جاتا ہے اسی لیے کہ یتیموں کی کفالت کریں، نگہداشت کریں، ان کے لیے مفید فیصلے کریں. تو اگر وصی نے مضر فیصلہ کر لیا تو اس کی وصیت ختم ہو جاتی ہے، نافذ نہیں ہوگا. اس لیے تھوڑی بنایا تھا کہ اٹھا کر کے آپ دے دو کسی کو، یا اس کی جائیداد بیچنے کی ضرورت ہے تو بیچو آپ اس کے کھانے پینے کے لیے، لیکن 100 کا 50 میں بیچ دیا، نہیں نافذ. لیکن باپ اگر کرے گا تو کہتے ہیں کہ وہ خصم بن گیا، اس نے اقرار کر لیا، تو اقرار کی وجہ سے خصومت سے وہ باہر نہیں نکلے گا، لیکن اقرار کے باوجود بھی بینہ قائم کیا جا سکتا ہے، برخلاف وصی اور امین قاضی کے، کہ اگر انہوں نے بچے کی کسی جائیداد کے بارے میں خصم کے لیے، مدعی کے لیے اقرار کر لیا تو یہ خصومت ہی ان کی کینسل ہو جائے گی. ثم رأیت سادسا، چلیے پھر اس کے بعد ہمیں چھٹا مسئلہ بھی ملا جو مستثنا ہے، وہ قنیا میں ملا کہ لو اقر الوارث للموصی له فإنها تسمع البینہ علیہ مع اقرارہ. ایک چھٹا مسئلہ قنیا میں کہ اگر وارث نے موسیٰ لہو کے لیے اقرار کر لیا، وارث نے تو اس اقرار کے باوجود اس وارث کے خلاف بینہ سنیں گے. ایک نیا مسئلہ ہو گیا، لیکن یہ نیا ہے بھی نہیں، اس طرح سے نوعیت وہی والی ہے، وارث والی پہلے جو گزری ہے. زید کا انتقال ہو گیا، اس کے 3-4 بیٹے ہیں، ان میں سے بڑے والے بیٹے نے اقرار کیا کہ ہمارے والد نے فلاں آدمی کے لیے وصیت کی تھی کہ پوری جائیداد میں سے اتنی پیسے، اتنی پراپرٹی جو نا فلاں موسیٰ لہو کو دے دی جائے، ٹھیک ہے. تو ایک وارث نے موسیٰ لہو کے حق میں اقرار کیا کہ ہاں والد صاحب نے فلاں کے حق میں وصیت کی تھی، تو یہ اقرار تو انہی پہ نافذ ہوگا نا، باقی لوگوں پہ تو نافذ نہیں ہوگا. تو اس لیے اگر موسیٰ لہو بینہ سے ثابت کرے کہ ہاں میرے لیے آپ کے والد نے وصیت کی تھی، تو اس بینہ کو سنیں گے، اور اس کی وجہ سے وہ جو پوری کی پوری وصیت ہے وہ نافذ ہوگی، اور وہ جائے گی اس کے پاس، پھر اس کے بعد پھر پراپرٹی تقسیم ہوگی. وہی کہنے کہ بینہ اقرار کے باوجود اس کے خلاف بینہ سنیں گے. ثم رأیت سابعا، استثناء کا 7واں مسئلہ بھی میں نے دیکھا. علامہ ابن نجیم فرما رہے ہیں، کہاں پہ دیکھا؟ فی اجارت منیت المفتی، منیت المفتی کی کتاب الاجارہ میں، کہ آجر دابۃ بعینھا من رجل، کہ موجر نے ایک جانور کسی آدمی کے اجارے پہ دیا، بعینھا متعین جانور، کرائے پہ دے دیا، اس کو کرائے کی ضرورت تھی کہ مجھے فلاں جگہ جانا، دے دیا. ثم من آخر، پھر اسی جانور کو، اسی معین جانور کو اس نے دوسرے مستاجر کو بھی دے دیا. فاقام الاول البینہ، تو اب پہلے والے مستاجر نے بینہ قائم کیا کہ انہوں نے تو مجھے دیا تھا. اب کہتے ہیں فإن کان الآخر حاضرا، اگر دوسرے والے مستاجر موجود ہیں تو تقبل علیہ البینہ، تو ان کے خلاف بینہ قبول کریں گے. وإن کان یقر بما یدعی ھذا، اگرچہ دوسرے والا اقرار کرے کہ ہاں 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 ٹھیک ہے انہوں نے پہلے ہی والے کو دیا تھا. تو اقرار کے بعد جو ہے نا بینہ کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہاں پہ بینہ قائم کرے تو یہ بینہ سنیں گے. وإن کان یقر، اگرچہ دوسرا والا مستاجر جو ہے اقرار کرے اس بات کا جس کا مدعی دعویٰ کر رہا ہے. وإن کان غائبا، اور اگر وہ غائب ہے، وہاں پہ نہیں ہے، تو لا تقبلو، تو بینہ نہیں سنیں. چلیے